اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بعد میں آئے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں اور اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہ اس وقت ممکن نہ ہوگا کہ روز حشر ساری گواہیاں اکٹھی ہوں گی، اللہ کے رسول تک امت پر گواہ ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، تو آج آپ ہمیں کوئی قرآنی آیت سنائیں۔ جی، سورہ نساء اس وقت ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ۔ ترجمہ، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت سے گواہ لے کر آئیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور سورہ نساء کی ایک اور اس کے سلسلے میں آیت 42، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہ مانی تھی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں پہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ اب ہم مل کر تفسیر دیکھتے ہیں کہ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر گواہی دیں گے، تمام انبیاء پر، کہ انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بعد میں آئے لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کی گواہی ہمیں قرآن کی آیات میں جگہ جگہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے نا، کہ اس طرح وہ حق لے کر آئے، اسلام لے کر آئے۔ تو یہ اس کا پروف ہے اور یہی قرآن کی گواہی ہے جو وحی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں اپنی بات کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے روبرو تمام شہادتیں مکمل ہو جائیں گی اور اس کی بنا پر ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں، تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں کے برے نتائج اور اس عذاب سے نجات حاصل کر سکیں، لیکن یہ اس وقت ممکن نہ ہوگا۔ آئیے اب اس آیت کو حدیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی بھلا آپ کو میں کیا سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو خود قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، آپ نے فرمایا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ سابقہ تمام انبیاء پر شہادت دینے کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوگا، یعنی وحی کے ذریعے سے بھی آپ نے دی، اور روز حشر بھی آپ یہ گواہی دیں گے جب اللہ کا دربار لگا ہوگا کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اب اس کو عمل میں ہم کیسے اتاریں کہ روز حشر ساری گواہیاں اکٹھی ہوں گی، اللہ کے رسول تک امت پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے امت تک اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر اس دن کی تیاری کو پکڑ لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں شرمندگی سے بچا لے۔ آمین۔ جمال الوجود بذكر الإله